والليل دجى من وافى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل رمضان، جو ماہ رمضان کی وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا ایک خصوصی پروگرام ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مستند علماء کرام موجود ہوتے ہیں جو اس موضوع پر گفتگو کے حوالے سے میرے ساتھ شامل گفتگو رہتے ہیں، اور حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیہ کلمات پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی موجود رہتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مقاصد صوم، یعنی روزے کے مقاصد، کہ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیوں قرار دیا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے. کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی بڑھ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت آ جائے اور تم متقی مسلمان بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بھوکے رہیں یا ہم اس کے لیے پیاسے رہیں، اور نہ ہی اس کے پاس رزق کی تنگی ہے کہ 11 مہینوں کا رزق ہے، 12ویں مہینے کا رزق نہیں، تو اللہ نے کہا روزے رکھ لو. 12ویں مہینے کا بجٹ ہمارے 11 مہینوں کے مقابلے میں عمومی طور پر زیادہ ہوتا ہے. سحری میں خاص اہتمامات ہوتے ہیں، افطاری میں خاص اہتمامات ہوتے ہیں، لیکن جو روزہ فرض کیا گیا اس کا مقصد ہے تقوی، اس کا مقصد ہے پرہیزگاری، اس کا مقصد ہے دلوں میں غربا اور فقراء اور مساکین کا احساس کہ جب بھوک ستاتی ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. عام حالات میں اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہم پر فقر و فاقہ نہیں آتا، لیکن روزانہ جن کے گھروں پہ فقر و فاقہ ہوتا ہے وہ سفید پوش لوگ جو ایک ٹائم کھاتے ہیں اور ایک ٹائم بھوکا رہتے ہیں، وہ ماں باپ بلکہ جو اپنی اولادوں کو کچھ کھلائے پلائے بغیر سلا دیتے ہیں، یا وہ ماں جو رات کو اپنے بچوں کو روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں نم کر کے، پانی میں تر کر کے کھلا دیتی ہے، تھوڑا سا ان کا احساس ہمارے دلوں میں بیدار ہو. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم متقی نہیں ہیں. ہر شخص کو اپنے دل سے یہ فتویٰ لینا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ استفتی من قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، اپنے آپ سے فتویٰ لینا ہے کہ کیا مجھ میں تقوی ہے، کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا مجھ میں پرہیزگاری ہے، کیا مجھ میں لوگوں کا درد اور لوگوں کے لیے احساس ہے، کیا دوسروں کے دکھ درد اور رنج علم کو میں اپنا دکھ درد اور اپنا رنج علم سمجھتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں تو ہو سکتا ہے ہم مقاصد صوم سے دور ہوں، کیونکہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غصہ نہ کریں، روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بد نگاہی نہ کریں، روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حرام کمائی نہ کریں، روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دھوکہ نہ دیں، روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی کو مس گائیڈ نہ کریں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مہنگائی رمضان میں بڑھتی ہے، دھوکہ رمضان میں دیا جاتا ہے، بد نگاہی مختلف جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں پہ بد نگاہی، اس کے علاوہ جھوٹ، اس کے علاوہ افطار کے وقت غصہ، افطاری من پسند نہ بنی ہو تو گھر والوں پر غصہ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی حقوق تلفیاں جو رمضان میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن نہیں ہونی چاہیے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے مقاصد صوم کے حوالے سے. میرے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے، شامل پروگرام رہیں گے، مستند عالم دین ہیں، فارغ التحصیل ہیں، باقاعدہ درس نظامی کیا ہے، درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں. بہت اچھے میرے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا سلطان احمد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی تسکین کے لیے، ہماری باطنی تسکین کے لیے حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیہ کلمات مناجات پیش کرنے کے لیے، جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں سحری کے پرکیف لمحات میں، آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں عبداللہ خلیلی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بلا کسی تاخیر کے حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تو آئیے چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. جی.
خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا تھا طالعته الصبح بدا من طالعته والليل دجا من خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سحری کے پرکیف لمحات ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، اور جن لوگوں کو حاضری کا شرف مل چکا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو جاتا ہے اسے وہاں جو لطف ملتا ہے وہ لطف کہیں اور نہیں ملتا۔ جنہیں یہ شرف نہیں ملا ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں سحری کے پرکیف لمحات میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد از جلد مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، حج کی سعادت اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے میں کہتا چلوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے مقاصد صوم، کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ اللہ کو ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں۔ لیکن کیا وہ روزہ جس سے تقوی ملتا ہے، جس سے پرہیزگاری ملتی ہے، جس سے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جس سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، جس سے دل میں لوگوں کے لیے درد پیدا ہوتا ہے، امت مسلمہ سے الفت پیدا ہوتی ہے، غرباء اور فقراء سے اور مساکین کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج ہمارا روزہ ہمیں ان تمام تر چیزوں کی طرف لے کر جا رہا ہے یا نہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ علامہ سلطان صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے
مقاصد صوم جو ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبی واصحابہ المرتضی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا جب یہ سنو یا ایہا الذین آمنو تو اللہ کے فرمان کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، یا تو اس کے بعد امر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا یا کسی کام سے منع فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تمام مومن متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سننے کی طرف۔ آگے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم میں سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو کوئی چیز جو مشکل ہوتی ہے، جب اس کے اندر عموم آ جاتا ہے تو اس کام کے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اے امت محمدیہ، بظاہر صبح سے شام تک بھوکا رہنا مشکل امر ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ فقط یہ آپ پر روزے فرض کیے گئے، ہمت سے کام لینا، جوش و جذبے سے کام لینا، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کئی اور احادیث کریمہ جو روزوں کے فضائل پر مشتمل ہیں، تو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں ان کی روح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، انسان دنیاوی مراتب بھی اتنے زیادہ طے کرے گا اور اخروی مراتب بھی اتنے زیادہ طے کرے گا۔ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں رکھنے والا دنیا آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ روزے کی فرضیت کا جو مقصود ہے وہ دلوں میں تقوی بیدار کر رہا ہے، اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے قبل، جو تم سے پہلے گزر چکے۔ تو یہاں پر جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ یہ ایک طرح سے عمومی حکم کو بیان کرنا ہے کہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اگرچہ اس کی صورتیں مختلف تھیں کہ ہماری امت پر سال میں 1 مہینے کے مستقل روزے فرض کیے گئے، کسی پر 3 دن کے تھے، کسی پر 10 دن کے تھے، کسی پر اس کے علاوہ صورتوں میں تھے، لیکن بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو امم سابقہ یعنی پہلی امتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا گفتگو کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ جب ہم نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ روزے کا مقصود ہے تقوی، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری، روزے کا مقصد ہے بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں کا اپنے دلوں میں درد بیدار کرنا کہ جو عام حالات میں بھی غربت کی بنا پر بھوکے رہتے ہیں یا پھر پیاسے رہتے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے دور میں وہ جو ایک درد تھا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ غربا، فقراء اور مساکین کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آپ کی بات بجا ہے کہ جو درد سابقہ یعنی متقدمین کے اندر تھا، ہمارے بزرگوں کے اندر تھا، وہ درد ان کی بنسبت کم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل درد ختم ہو گیا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں کہ جو اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کی تکلیف پر توجہ دیتے ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں، ایسے تنظیمیں موجود ہیں، مختلف قسم کے ایسے لوگ موجود ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلے تو انسان اس بات پر عمل کرتا ہے۔ زیادہ تر ہمارا کیا ہے کہ دینی تعلیمات سے دوری، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزے رکھو گے تمہیں تقوی ملے گا۔ اب تقوی کیسے ملے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہوگا وہ اللہ سے ڈریں گے، ان کے دل میں تقوی آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والے وہ ہیں جو متقی ہیں۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، اور جس کے پاس تقوی ہوگا وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ تو مین چیز، بنیادی چیز، کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے دنیاوی ہے دینی، اس کی اہمیت کو اگر سمجھ لیا جائے، غرباء، مساکین، ان کے تحت تعاون کرنے کا کیا اجر ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ ہر بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ غرباء کی مدد کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایسا عمل، سلام کو عام کرو۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی ملا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا، اس میں آپ کی کوئی طاقت نہیں لگی، پیسہ کوئی خرچ نہ ہوا، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہوا، لیکن آپ نے سلامتی اس پر بھیجی، جنت کی، وہی آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ ایک غریب بندہ ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، اگر اس میں سے چند ہزار غریب پر خرچ کر دیتے تو کمی نہیں آتی، لیکن ایک سوچ اور فکر اگر یہ پیدا کر لی جائے، یہ سوچ پیدا کر لی جائے کہ میں نے جہاں اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہوں وہاں میں نے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، تو یوں خرچ کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ سوچ اور فکر پیدا کی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بہرحال ایک بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے کہ ہم میں کما حقہ غربا اور فقراء کا درد اور ان کے لیے احساس نہیں ہے۔ حضرت نے جیسے ذکر کیا تو میرے ذہن میں وہ الفاظ آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے تو ابدأ بالسلام، سلام سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں فالو تو نبی کریم شخص آتا ہے تو ہماری زبانیں اکڑ جاتی ہیں، ہم کسی کو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا اسے اپنے لیے حقیر سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے لیے جو ہے وہ ایک برائی گویا کے سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا آدمی ہوں، یا میرے پاس کرسی ہے، یا میں باس ہوں، یا میرے پاس زیادہ مال ہے، تو میں غریب کو کیوں سلام کروں۔ اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب غریب انہیں سلام کر دیتا ہے تو جواب نہیں دیتے، اور جس سے مفاد ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو اسے بہت ہی پیاری آواز میں، بہت ہی لہرائی ہوئی آواز میں سلام کا مکمل جواب دیتے ہیں۔ گویا کہ اب ہم دینی معاملات میں بھی اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنے ذاتی معاملات کو فوقیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اطعام طعام کا ذکر کیا گیا تو خاص طور پر حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ اس موضوع پر، مقاصد صوم پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ جانب وقفہ جب ہم چلتے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا میرا ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا میرا ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں، آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں، آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں،
سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا اب کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ویلکم ایک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل رمضان جو کہ ماہ رمضان کی وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا ایک خصوصی پروگرام ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مقاصد صوم۔ روزے کے مقاصد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن وقفے پر جانے سے پہلے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، نیازی صاحب کا مشہور زمانہ کلام پڑھا جا رہا تھا۔ اور ناظرین محترم، جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو ہمیں ایک باطنی طور پر، روحانی طور پر بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے، راحت قلبی ملتی ہے اور بہت ہی لطف ملتا ہے۔ اور جو لوگ گھروں پر موجود ہوتے ہیں، کیمرے کے اس طرف موجود ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو اللہ کی بات ایک روز ہو سب کا جانا سرکار کی گلی میں۔ علامہ سلطان صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مقاصد صوم کے حوالے سے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ تھوڑا سا گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی اختلاف یا اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانا بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اور آپ کھانا لے کر کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی بھی کھانا نہیں کھاتا۔ اس سے پوچھا جائے جی کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، شدید پیاس ہے، گرمی کے روزے ہیں، جی آپ پانی کیوں نہیں پیتے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور رمضان میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
یہ تصور رمضان کے علاوہ جو دیگر مہینے ہوتے ہیں ان میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ دیگر گناہ کرتے وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا نہیں کہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے رمضان میں اس چیز کی کہ 9 مہینوں میں بھی یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ روزے صوم کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جیسے یہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب ہماری سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ رمضان کے اندر کھانے پینے سے ہم اس لیے رکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن جھوٹ ہو گئی، غیبت ہو گیا، سود ہو گئی، چغلی، یہ ساری چیزیں یہ بھی تو گناہ ہے. یہ رمضان میں بھی کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں. تو یہاں یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ وہ اپنے مریدین، اپنے محبین کو تزکیہ نفس کروایا کرتے تھے. یہ رمضان کا ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے. تزکیہ نفس یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا. ایک جسم ہے، ایک ہمارا نفس ہے. جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کھانا پینا مادی اشیاء انہیں نہ دی جائیں، اور نفس کمزور ہوتا ہے کھانا پینا جسم کو زیادہ دینے سے. تو اب رمضان کے اندر جسم کو جب کھانا پینا کم ملتا ہے تو نفس جو ہے ہمارا اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اندر روحانی قوت بڑھتی ہے. جب روحانی قوت بڑھتی ہے تو برائیوں کا دفاع کرنا آسان ہوتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت آسان ہوتی ہے. اس لیے رمضان کے اندر جو ہم کنسپٹ پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بعد میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فکر جو رمضان کے اندر تھی وہ بعد میں نہیں ہوتی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے مرید نے کہا کہ حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ایسی جگہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ گیا، واپس آیا، کہا حضور میں کھنڈروں میں گیا، میں محلوں میں گیا، ہر جگہ گیا، غاروں میں، پہاڑوں میں، کھیتوں میں، ہر جگہ گیا، لیکن ایک ہستی تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی. فرمایا کون؟ فرمایا وہ اللہ. فرمایا جب اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ انسان کیوں کرے؟ مجھ سے، آپ سے، ہمارے خلیلی صاحب سے لوگ چھپ سکتے ہیں، اپنے سیٹ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے والد سے چھپ سکتے ہیں، لیکن رب سے کوئی نہیں چھپ سکتا. تو یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے تاکہ یہی فکر ہم بعد میں ہی قائم رکھیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جیسے رمضان کے روزے رکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ایک تو ہم روزہ رکھتے رہیں، دوسرا رمضان میں رب سے خاص یہ دعا کریں کہ اے کریم جیسے آج تو نے میرا یہ ذہن بنایا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا، رب دیکھ رہا ہے، یہی سوچ بعد میں ہی میری بنانا تاکہ میں نماز کو چھوڑنے لگوں، بلاوا آئے ادھر سے اور میں کہوں کہ میں اپنا کام کر لوں تو فوراً ذہن میں آئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. یعنی گویا کہ ہمیں ایک طرح کا پریکٹیکل دیا گیا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ جو ہے وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اب رمضان کا جو یہ مہینہ ہے ناظرین، یہ ہم نے پریکٹس میں گزارنا ہے، اور اس کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں ہمیں ان تمام غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا. آپ دیکھیے اگر کسی روزے دار سے پوچھا جائے کہ جی آپ کیوں نہیں کھا رہے، تو کہتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے. آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ جی اللہ نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں پانی پینے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے جھوٹ بولنے سے کیا اللہ نے منع نہیں کیا؟ غیبت کرنے سے کیا اللہ نے منع نہیں فرمایا؟ دھوکہ دینے سے کیا اللہ نے منع نہیں فرمایا؟ کسی کو قتل کرنے سے یا کسی پر الزام لگانے سے کیا اللہ نے منع نہیں فرمایا؟ کھانے پینے کی جو ممانعت ہے اور عمل زوجیت کی ممانعت جو ہے وہ تو خاص رمضان کے ساتھ ہے. جھوٹ بولنا تو ساری عمر کے لیے منع ہے، دھوکہ دینا تو ساری عمر کے لیے اس کی ممانعت ہے. کسی کو قتل کرنا یا کسی کے خلاف سازش کرنا یا کسی پر الزام لگانا، اس کی ممانعت تو تمام عمر کے لیے ہے. تو گویا رمضان میں آپ یہ سوچ بنائیے، یہ فکر بنائیے کہ ہم نے آنے والے مہینوں میں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ پورا رمضان آپ نے 5 نمازیں ادا کی اور عید کے دن آپ بس عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، اور پھر عید کے بعد آپ دوبارہ گناہوں کے دلدل میں دھنس گئے. ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ آج ہمارے سانسوں کی مالا چل رہی ہے، آج ہماری زندگی کا جو تعلق ہے وہ موجود ہے، ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح کے ساتھ موجود ہے. کل ہم نے مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہو سکتا ہے پھر ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے. یہ سوچ مضبوط کر لیجئے کہ ہمیں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
کہ یہ بات تو طے ہوئی کہ رمضان ہمیں پریکٹس کرواتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک بنیادی مقصد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ روزے کے جو مقاصد ہیں، جو ہم نے لفظ جمع استعمال کیا کہ مقاصد صوم، ان میں شاید ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں جملہ احکام شرعیہ جن کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ان پر عمل کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. نفس نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھنی ہے، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بولو، نفس کی مخالفت کرتے ہوئے سچائی سے کام لینا ہے، نفس کہہ رہا ہے جی حرام کمائی کرو اور اپنے گھر والوں کو حرام کھلاؤ، لیکن ہم نے وہاں پر حلال کمائی کرنی ہے، محنت زیادہ کرنی ہے اور اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی جو پرورش ہے وہ مال حلال سے کرنی ہے وغیرہ. تو گویا کہ یہ بھی ایک مقصد ہوا کہ جملہ احکام شرعیہ ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے، اگرچہ اس میں ہمیں تکلیف برداشت کرنی پڑے. تو تکلیف برداشت کرنا بھی روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے. بالکل. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ صبر ہے. فرمایا روزہ صبر ہے. تو اب یہاں پر ایک چیز سامنے ہے، اس کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے، اس کو استعمال میں نہیں لا رہے، تو اس میں صبر کر رہے ہیں، روک رہے ہیں اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تو یہاں ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جب نفس آپ کو برائی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرے تو وہاں رک جاؤ. پورا مہینہ 29 یا 30 دن آپ نے یہ پریکٹس کی، صبح سے شام تک یہی پریکٹس ہے. شربت والا سامنے آیا، خریدا، پیا نہیں، پہلے پیتے تھے پیا نہیں، اب اس سے آپ رکے، وہ اللہ نے آپ کے لیے حرام قرار دیا اس کا روزے کی حالت میں پینا. آپ نے سموسے والے کو دیکھا، سموسہ خریدا، کھایا نہیں، پہلے کھاتے تھے. تو یہاں آپ نے اپنے آپ کو روکا. اب یہ روزہ صبر ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بندہ روک رہا ہے. تو یہاں ایک پریکٹس ہو رہی ہے. روزے کے مقاصد میں ایک صبر بھی ہے، پریکٹس بندہ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، تاکہ آئندہ آپ کا نفس آپ کو کسی برائی کی طرف لے جائے تو فوراً اس سے رک جاؤ. یہاں روزے میں جیسے سموسہ کھانے سے اپنے آپ کو روکا، کیا اللہ نے منع کیا، تو وہاں اس برائی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لو، اللہ نے منع کیا. حرام کاری روک لو، اللہ نے منع کیا. برائی ہے روک لو، اللہ نے منع کیا. تو اب یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے. تو جو صحیح معنوں میں اس روزے میں پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو گیا، امید ہے 11 مہینے انشاءاللہ وہ پریکٹس اس کو کام دے گی اور وہ بچتا رہے. گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو امساک ہے یعنی روکنا ہے، یہ روزے کی اصل ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا، کہ روزہ صبر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ، کہ صبر جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. داتا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کشف المحجوب داتا صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی. آپ رحمہ اللہ نے وہاں پر ایک بہت ہی اچھی تقسیم ذکر فرمائی کہ ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، اور فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کا روزہ. فرماتے ہیں عوام کا روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکتا ہے. یہ اس کا روزہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا روزہ کیا ہے، میں نے کھانا نہیں، میں نے پینا نہیں، اور عمل زوجیت سے اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ. خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کھانے پینے عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طرح اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکنا، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنے سے روکنا، اپنی زبان کو غیبت اور الزام تراشی سے روکنا، گالیاں دینے سے روکنا، اپنے ذہن کو، اپنے خیال کو وسوسوں سے اور برے وسوسوں سے روکنا، برے وسوسے نہ لانا، اپنی ٹانگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے مقامات پر جانے سے روکنا. گویا کہ ون لائنر اس کا میں یہ دوں گا کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو، ہر پارٹ آف باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اخص الخواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ما سوی اللہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ مخلوق کے کسی بھی کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو کم از کم ہم خواص کے زمرے میں تو شامل ہو جائیں کہ ہم کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیگر جو غیر شرعی کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ناجائز امور ہیں، ان سے روک سکیں.
ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اختتام پر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم غلط اور صحیح مسئلے کے عنوان سے ان غلط مسائل کی تصحیح کرواتے ہیں جو ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اور کئی سالوں سے وہ مسائل بعض اوقات ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید شرعی مسئلہ یہی ہے، اور پھر وہ اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہی مسئلہ ان کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے۔ آج جس مسئلے کی تصحیح کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ کو جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا تعلق ہے وضو کے ساتھ، کہ کن کن صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان مفسدات وضو یا نواقض وضو کے اندر بعض لوگ اس چیز کو شمار کرتے ہیں کہ اگر کوئی باوضو شخص ہے اور وہ لباس تبدیل کرتا ہے تو لباس تبدیل کرنے کے بعد اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے نیا وضو کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر ہمارے پاس یوں کالز بھی آتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جی کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ نواقض وضو یعنی وہ تمام اسباب جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں فقہائے کرام نے لباس کی تبدیلی کو ذکر نہیں فرمایا۔ لہذا اگر بالفرض کوئی شخص باوضو ہے، وضو کرنے کے بعد وہ لباس تبدیل کرتا ہے اور وضو ٹوٹنے والی جو دیگر چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تو اس کے وضو پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اس کا وضو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ وہ اسی حالت میں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کو پکڑنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ لباس کی تبدیلی وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال موجود تھا تو وہ بالکل غیر شرعی تھا، کسی نے یہ مسئلہ کسی کو بتایا تھا تو وہ بھی بالکل غیر شرعی تھا، کسی کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد وضو کیا کرتے تھے اور اس لیے کیا کرتے تھے کہ لباس کی تبدیلی کی بنا پر وضو ٹوٹ گیا، تو یہ بالکل غلط تھا۔ ہم نے آج آپ کو اس کی تصحیح کروا دی ہے کہ لباس کی تبدیلی سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو پر اس کا کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوتا جب تک دیگر جو نواقض وضو ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے۔ ناظرین محترم، یہاں پر تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ الجلیل کل اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مقاصد صوم یہ ہیں کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ہم اپنے اندر غربا اور فقراء کے لیے احساس اور درد بیدار کریں، ہم اپنے اندر شکر کا جذبہ بیدار کریں، ہم اپنے اندر ایثار کا جذبہ بیدار کریں، ہم لوگوں کے کام آئیں اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہوئے دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ الجلیل جب ہم قبر میں پہنچیں گے اور جب آخرت کی زندگی آئے گی تو اس میں ہمیں بہت ساری آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مناجات ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی
چی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھے سے کرے، یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھے سے کرے، قدسیوں کے لب سے حامی ربنا کا ساتھ ہو، مولا قدسیوں کے لب سے حامی ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار